لیکن امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، جی دو امام کرتے ہیں دو نہیں کرتے. اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ او احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا اس ڈھونگیے کو، کتنا بڑا ڈھونگی ہے. جب اپنی من پسند بات آئے اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے پہ آئے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک طرف منسوب ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ ان کی کتاب نہیں ہے. دیکھیے اس نے کیا کہا کہ المدونۃ الکبریٰ ان کی طرف منسوب ہے، جس میں یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا، اور امام مالک اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ میں رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب اسی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں کہ ان کی طرف منسوب ہے، صحیح سند کا ثابت نہیں ہے. اب میں آپ کو اگلا کلپ دکھانے والا ہوں جس میں کہتا ہے کہ صحیح سند کا ثابت ہے، بلکہ یہ مالکیوں کی فقہ کی اولین کتاب ہے. امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اس کتاب کو ثابت مانتا ہے، اس کتاب کی تعریف کرتا ہے اور وہابیوں کو جواب دیتا ہے کہ یہ تو ثابت کتاب ہے اور یہ فقہ مالکی کی بحث اسی کتاب پر ہے. امام مالک سے ڈائریکٹ سوال ہوتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں. تو پہلے کلپ میں کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ خود غور کر لیں کہ کتنا بڑا جھوٹا، مکار اور فراڈیا یہ شخص ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں المدونۃ الکبریٰ، جس میں ان کے شاگرد ان سے پوچھ رہے ہیں امام مالک سے، اور امام مالک فرما رہے ہیں کہ میں رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیے المدونۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 165 پہ رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، یعنی تکبیر کے وقت اور رکوع کے وقت رفع دین کرنا. فی رفع الیدین فی الرکوع والاحرام وقال مالک، امام مالک فرماتے ہیں لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع دین کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت میں اس رفع دین کو نہیں جانتا. قال ابن قاسم، ابن قاسم جو امام مالک کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، امام مالک کے نزدیک یہ رفع دین کرنا ضعیف ہے. الا فی تکبیرۃ الاحرام، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت. یہ ہے المدونۃ الکبریٰ، اور اگلے ہی صفحے پر اس کی پورے دلائل بھی موجود ہیں اس کتاب المدونۃ الکبریٰ میں کہ حضرت امام مالک اور دوسرے مالکی رفع دین نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ احادیث لاتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے 257 نمبر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. صرف تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا. اس کے علاوہ اور بھی دلائل دیتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع دین نہیں ہے. اس بندے نے کس طرح جھوٹ باندھا پہلے کہ المدونۃ الکبریٰ ان کی طرف منسوب ہے، اور دوسرے قلعے میں کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ لا عارف، میں جانتا نہیں کوئی رفع دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر سوال یہ بنتا ہے کہ امام مالک نے موطا میں تو
رفع دین کی حدیث لائیں تو معلوم ہوا کہ موطا میں رفع دین کی حدیث لا کے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، مطلب یہ کہ منسوخ ہو چکا یہ عمل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مدینے میں رہے اور مدینے میں کوئی بھی محدث رفع دین نہیں کرتا تھا، امام مالک بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ دلائل دیتے ہیں کہ رفع دین نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 430 نمبر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے صحابہ کو دیکھا رفع دین کرتے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور نسائی میں 1184 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ رفع دین کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے منع فرما دیتے ہیں۔ 1184 نمبر حدیث، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ تمہیں کیا ہوا کہ نماز میں رفع دین کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ نماز سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دوستو معلوم ہوا کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، تو امام مالک حدیث لائیں اور عمل سے دکھا دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اب رفع دین نہیں کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ ان کی طرف منسوب کتاب ہے، صحیح سند کا ثابت نہیں ہے، اور دوسری طرف جب اپنی بات آتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ان کی کتاب ہے۔ مالکیوں کی بحث اس کتاب پر امام مالک سے سوال ہوتا ہے، امام مالک جواب دیتے ہیں۔ اب آپ خود جانیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔